الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الہدى وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے کا اختتام ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ رمضان المبارک کا استقبال کر سکیں اور صحیح طریقے سے استقبال کر سکیں جیسا اس کے استقبال کا حق ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے فضائل و مسائل اگر ہمارے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کی قدر کریں گے اور اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں، آخری ایام میں رمضان المبارک کی عظمت پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج الحمدللہ اس سنت مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے اس خطبے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے اور رمضان المبارک کی فضیلت بھی ہمارے ذہن میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو رمضان المبارک کے فضائل ہیں بیان کروں گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے بارے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس ہی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض قرار دیے ہیں، اور یہ مہربانی احسان صرف ہم پر نہیں ہے، ہم سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی تھی کہ ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم نہیں فرمایا، بلکہ رمضان المبارک جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، روزے جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم متقی بن جائیں، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں۔ ٹریننگ کے لیے، کورس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا۔ دنیا کا کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کسی ادارے میں جا کر اس کام کو سیکھتے ہیں، آپ ٹائم دیتے ہیں، ایک ماحول میں جاتے ہیں، اس ماحول میں جا کر آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں۔ یہ ایک جنت کا ماحول ہے، ایک نیکیوں کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ ایک مہینہ دے دیتا ہوں، اس کے اندر تم پریکٹس کرو گے، اس کے اندر تم مشق کرو گے اللہ کو راضی کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، تو ایک مہینہ اگر اس طرح گزار لو گے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال تمہارا اللہ کی غلامی میں، اللہ کی بندگی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزر جائے گا۔ جب ہمارا پورا سال، ہماری پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزر جائے تو یقیناً ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں. یہی تو برکت ہمیں ملی ہے کہ اللہ اگر یہ نہ چاہتے تو ہمیں کسی اور امت میں پیدا کر دیتے. اللہ نے چاہا کہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن مجید جیسی نعمت عطا فرمائی، ہمیں ایمان عطا فرمایا اور رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا. یعنی کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. مقصد ہمارا تقوی ہوگا. بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے. ہم اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، ہم اپنے کانوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، ہاتھ اور پاؤں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، دل اور دماغ میں برے خیالات کو آنے نہیں دیں گے. پورے جسم پر ہر عضو پر ہم روزے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اندر سے پھر تقوی ابھرے گا، ہمارے اندر سے تقوی نکلے گا، پھر ہمارے اندر سے وہ فیوز و برکات ظاہر ہوں گی جو روزے کی برکت سے ہونی چاہیے. باقی صرف روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے اور تمام گناہ کے کام اور برائی کے کام کرتے رہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روزہ رکھا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے نہ بچایا، روزہ رکھا، اپنے کانوں کو گناہوں سے نہ بچایا، اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، زبان کو گناہوں سے نہ بچایا تو یہ روزہ کس کام کا؟ روزہ رکھ کر 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنا، گانے سننا، زبان سے گالیاں دینا، کسی کے اوپر ظلم و جبر کرنا یا پاؤں کے ذریعے سے جا کر بری اور برائی کے اڈوں پر جانا، یہ تمام کام روزے کے مقصد کو ختم کر دیتے ہیں. یہ مقصد تھوڑی روزے کا. روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار ہو جائے، ہم تقوی اختیار کر لیں. عام دنوں میں یہ مشکل ہو جائے تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں باطل باتیں نہ چھوڑے، باطل کام نہ چھوڑے تو ایسے شخص کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، گالیاں نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا. روزہ رکھا اور برے کام، ظلم و جبر نہیں چھوڑتا، حرام کھانا نہیں چھوڑتا، برائی کے اڈوں کی طرف جانا نہیں چھوڑتا، یہ تمام برائیاں بھی کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، یہ بھوکا رہا، یہ پیاسا رہا، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اچھے ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ. روزہ رکھو اور اپنے قول و فعل کو اچھا کرو تاکہ اللہ کی رضا ملے. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. ھدی للناس، اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا. وبینات من الہدی والفرقان، ایسی کھلی دلیل کے طور پر اس قرآن کو نازل کیا کہ حق و باطل میں یہ قرآن فرق ظاہر کرتا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے کوئی شخص اس مہینے کو پالے، رمضان المبارک کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، جتنے روزے چھوٹ جائیں تو اتنے روزے بعد میں رکھ لو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے یہ جو گنتی دی ہے پورے کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہے کہ تم اس کی بڑائی کو بیان کرو اس بات پر اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. رمضان المبارک کا مہینہ جو بتایا، تقوی کا مہینہ بتایا، اور یہاں پر بتایا کہ اللہ نے جو آسانی دی ہے تمہارے لیے، اللہ نے جو نرمی کا معاملہ کیا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو اور شکر کرنے والے بن جاؤ.
روزے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرتے رہو، بعد میں بھی کرنا ہے لیکن خصوصی طور پر روزے کی حالت میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ روزے کا تقاضا ہے کہ تقوی اختیار کرو، روزے کا تقاضا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، روزے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو، نعرہ تکبیر کو بلند کرو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی کے نعرے لگاؤ، تم بلند کرو نعروں کو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہی تو راستہ ہے، رمضان المبارک ہمیں ملا، یہی تو ہدایت کا راستہ ہے، قرآن ملا، یہی تو ہدایت کا راستہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا، یہی تو ہدایت کا راستہ ہے۔ اور شکر کی بات کہ اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا، نرمی کا معاملہ فرمایا کہ بیمار ہو روزہ بعد میں رکھ لینا، سفر میں ہو بعد میں رکھ لینا، گنتی پوری کر لینا، لیکن اللہ کا شکر مت چھوڑنا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا مفہوم، اس خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ تمہارے لیے آنے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قدر کی آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بتایا کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کوئی 1000 مہینوں تک عبادت کرتا رہے وہ منزل نہیں پائے گا، جس نے اس ایک رات کو عبادت کر لی گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کر لی۔ یہ فضیلت رمضان المبارک کو ملی۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی راتوں میں قیام کو اللہ نے نفل یعنی ثواب کی چیز ٹھہرایا، اس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض ٹھہرایا۔ فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا پھل جو ہے، صبر کا نتیجہ جو ہے، صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے لیے نرمی کا معاملہ کرے، اس کے کام میں، اس کے مسائل میں نرمی پیدا کرے، اللہ ایسے شخص کے لیے معافی کا فیصلہ فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی شخص روزے دار کو روزہ افطار کروائے، اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو معاف کرے گا، جہنم کی آگ سے اس کو بچائے گا، محفوظ رکھے گا، اور روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہ ہوگا، یعنی کہ روزے دار کو بھی ثواب برابر ملے گا، افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا، روزے دار کو بھی ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں سے کوئی ثواب کم نہیں ہوگا۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غریب ہیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، کیا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے، اگر تم لسی کا ایک گھونٹ پلاؤ گے، اگر کسی روزے دار کو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرواؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر مزید فرمایا کہ کوئی شخص روزے دار کو افطار کروائے اور پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، یعنی حوض کوثر سے، اور وہ ایسا پانی ہوگا پینے کے بعد اس کو جنت میں جانے تک دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ افطار کروانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں فرمایا کہ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اولہ رحمہ، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی کہ بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، پہلے دن سے ہی اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہوں گے۔ دوسرے لوگ اس سے تھوڑے کم درجے کے ہوں گے، پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھیں گے اور دوسرے عشرے میں اس قابل ہو جائیں گے، اس مقام و مرتبہ پر پہنچ جائیں گے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے۔ بعض لوگ ان سے مقام و مرتبے میں کم ہوں گے، پہلے عشرے کو بھی پالیں گے، دوسرے عشرے کو بھی پالیں گے، اب تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہ فرمائیں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دلائی جائے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مہینہ ہمارے لیے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، مہربانی فرمائی، کرم فرمایا کہ ہمیں ابھی تک زندہ رکھا تاکہ اس مہینے کو پالیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ سے سوال کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے لیلۃ القدر کے اندر بھی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، تھوڑے سے ٹائم میں ہم بہت زیادہ اجر اور ثواب حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر کے اوپر بھی بات کریں گے، اعتکاف کے مسائل پر اور تراویح پر بھی بات کریں گے۔ آج کے لیے اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔